جب قرآن کے بہت سارے جو ایکسنٹس میں قرآن پڑھنا شروع ہو گیا تھا، تو حضرت عثمان نے قریش کے ایکسنٹ میں قرآن پاک کو اکٹھا کیا تھا اور اس کے اوپر پھر اعراب لگوا کے اس کو ساری دنیا کے لیے فکس کر دیا تھا کہ اب یہی پڑھا جائے گا۔ اور پھر جو باقی جو ایکسنٹس کے جو قرآن تھے ان کو انہوں نے حکم دیا تھا کہ وہ آخر میں دیکھیں کہ خواہ وہ کسی صحیفہ یا مصحف میں ہوں تو اسے جلا دیا جائے۔ اب یہ جلانے کی جو بات ہے یہ اس لیے نہیں تھی کہ نعوذ باللہ حضرت عثمان کوئی اس قرآن پاک کی گستاخی کر رہے تھے۔ اصل میں یہ تھا کہ قرآن پاک کی حفاظت کرنا تھی کہ وہ پیجز جو ہیں وہ اس کے جو جس کے اوپر بھی لکھا ہوا تھا ادھر ادھر ان کی بے ادبی نہ ہو۔ تو یہاں ہمیں جہلم میں ایک فیملی کے گھر میں، مولانا حضرات کے گھر میں، ان کے بیوی اور ان کے 2 بیٹوں کو اس بنا پر کہ وہ اپنے گھر کے اندر نورانی قاعدہ وغیرہ کے اور قرآن کے کاغذات جلا رہے تھے، تو کسی نے ان کی ویڈیو بنا لی اور ویڈیو بنا کے وہ لوگوں تک پہنچا دی اور موب اکٹھا کر کے، بہت سارے لوگ اکٹھا کر کے ان کے گھر کے اوپر دھاوا بول دیا، اور پھر ایون پولیس تک جو ہے وہ آ گئی اور پھر ان کو پکڑ کے لے گئے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ مختلف یہ جو ہمارے جو ملک کے علماء ہیں اس کے بارے میں اس کی کہ ان کے قرآن کے صفحات کو کیا کیا جائے، جی قرآن کے صفحات کو سنبھالا جائے، ان کو دبایا جائے، لیکن اگر کہیں مجبوری پڑتی ہے تو ان کو، اگر حضرت عثمان غنی جیسے جو خلیفہ تھے انہوں نے اس کو جلانے کا حکم دیا تھا، تو پھر ہم جو ہیں ہم میں سے اگر کوئی فرض کریں یہ کام کر لیتا ہے تو پھر اس میں اتنی بڑی توہین قرآن کی، اس کے اوپر بلیسفیمی کی، اس کے اوپر تہمت لگانا، کیا یہ صحیح ہے؟ تو یہ قصہ جو ہے یہ واقعہ ہوا ہے جہلم میں، اور ان کی فیملی کو، وہ اس مبلغہ جو عورت ہیں ان کو اور ان کے 2 بچوں کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ تو آئیے اب ہم سب سے پہلے یہ حدیث دیکھتے ہیں کہ حدیث کیا ہے۔ حدیث میں یہ ہے کہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4987 ہے کہ قرآن کے فضائل کا بیان کا باب، قرآن مجید کے جمع کرنے کا بیان ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا، کہا ہم سے ابراہیم بن سعد اوفی نے بیان کیا، کہا ہم سے ابن شہاب نے بیان کیا، اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ امیر المومنین حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، اور اس وقت حضرت عثمان آرمینیا اور آذربائیجان کی فتح کے سلسلے میں شام کے غازیوں کے لیے جنگ کی تیاریوں میں مصروف تھے تاکہ وہ اہل عراق کو ساتھ لے کر جنگ کریں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ قرآن مجید کی قرات کے اختلاف کی وجہ سے بہت پریشان تھے، یعنی قرآن مجید کو ایسا تو نہیں تھا کہ اس کے ورڈز چینج ہو رہے تھے، لیکن اس کے جو، جس طرح ہمارے یہاں مختلف ایکسنٹس ہیں لوگوں کے، ہمارے کچھ سرائکی لوگ ہیں، کچھ ناروال کے لوگ ہیں، کچھ پنجابی یا اردو بھی بولتے ہیں، تو ان کا بولنے کا سٹائل اور ہوتا ہے، اور جو سرائکی لوگوں کا اور ہوتا ہے، پنجابی بولنے کا سٹائل جہلم کے لوگوں کا اور ہوتا ہے، پنڈی کے لوگوں کا اور ہوتا ہے، ناروال سیالکوٹ کے لوگوں کا اور ہوتا ہے، تو ان کو کہتے ہیں مختلف ڈائلیکٹس، ان کو کہتے ہیں، یا مختلف علاقوں کی جو زبان کا فرق ہوتا ہے، تو وہ تھوڑے بہت زبان، چونکہ قرآن مجید جو تھا وہ عربی میں اترا تھا، تو پھر وہ لوگ اس کے یعنی اعراب میں فرق کر دیتے تھے، اس کے لفظ کو پروناؤنس کرنے میں، لفظوں کو ادائیگی میں، پروننسیشن میں وہ اپنے اپنے لہجے اس میں استعمال کر رہے تھے، جس کی وجہ سے حذیفہ بن یمان جو وہ بہت پریشان تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ یہی اختلاف تھا قرات کا، ورنہ نعوذ باللہ کوئی لفظوں میں اس طرح کی تحریف نہیں کر رہے تھے، جان بوجھ کے نہیں کر رہے تھے، وہ صرف ان کے اپنے جگہ جگہ کے جو ان کا ایکسنٹ تھا مختلف علاقوں کو اس وجہ سے کر رہے تھے۔ تو اس وجہ سے اب حضرت حذیفہ کو یہ پریشانی ہوئی کہ کہیں قرآن پاک کے الفاظ چینج ہی نہ کر دیے جائیں، تو پھر انہوں نے آپ کے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کہا کہ امیر المومنین، اس سے پہلے کہ یہ امت مسلمہ بھی یہودیوں اور نصرانیوں کی طرح کتاب اللہ میں اختلاف کرنے لگے، آپ اس کی خبر لیجئے۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے حفصہ کے یہاں کہلا کے صحیفے، جنہیں زید رضی اللہ عنہ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے حکم سے جمع کیا تھا اور جن پر مکمل قرآن مجید لکھا ہوا تھا، حضرت حفصہ نے اب یہ کہاں سے تھے؟ حضرت حفصہ کو حضرت عمر رضی اللہ نے دیے تھے، ان کے باپ نے،
اور جن پر مکمل قرآن مجید لکھا ہوا تھا ہمیں دے دیں تاکہ ہم انہیں مصحفوں میں کتابی شکل میں نقل کروا لیں، پھر اصل ہم آپ کو لوٹا دیں گے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ نے وہ صحیفے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس بھیج دیے، اور آپ نے زید بن ثابت، عبداللہ بن زبیر، سعد بن الاس، عبد الرحمن بن حارث بن حشام رضی اللہ عنہم کو حکم دیا کہ وہ ان صحیفوں کو مصحفوں میں نقل کر لیں، یعنی ان کو کاپی فارم میں لکھ لیں، یا جس طرح کاغذ فارم میں لکھ لیں، یا جس فارم جو وقت فارم بھی اس وقت موجود تھی، پتے تھے یا کاغذ تھے یا جو بھی تھے، جس قسم کی بھی کاغذ تو تھا نہیں، پتے ہی تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس جماعت کے 3 قریشی صحابیوں سے کہا کہ اگر آپ لوگوں کا قرآن مجید کے کسی لفظ کے سلسلے میں حضرت زید رضی اللہ عنہ سے اختلاف ہو تو اسے قریش ہی کی زبان کے مطابق لکھ لیں، کیونکہ قرآن مجید بھی قریش ہی کی زبان میں نازل ہوا تھا۔ چنانچہ ان لوگوں نے ایسا ہی کیا، اور جب تمام صحیفے مختلف نسخوں کو نقل کر لیے گئے تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ان صحیفوں کو واپس لوٹا دیا، اور اپنی سلطنت کے ہر علاقہ میں نقل شدہ مصحف کا ایک نسخہ بھجوا دیا، اور حکم دیا کہ اس کے سوا کوئی چیز اگر قرآن کی طرف منسوب کی جاتی ہے، خواہ وہ کسی صحیفہ یا مصحف میں ہو، تو اسے جلا دیا جائے۔ اب یہ جب یہ تھا نا، حضرت عثمان نے جب اس کو ایک نسخے قریش کے ایکسنٹ کے نسخے کی فارم میں جب عثمان اس کو لائے تھے، تو جو باقی ایکسنٹس تھے نا باقی سارے علاقوں کے، دیکھیں قریش قبیلہ تو نہیں تھا نا، عرب میں تو بہت سارے قبائل تھے، تو باقی جن لوگوں کے بھی ایکسنٹس تھے ان ساروں کو ختم کر دیا گیا، صرف قریش کے قبیلے کے ایکسنٹ کو رہنے دیا گیا، اور باقیوں کو کیا کہا کہ ان کو جلا دیا جائے۔ اب دیکھیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جنہوں نے اپنا پوری جو ہے وہ جائیداد اور کنویں جو ہے وہ اللہ کے نبی کو سونپ دیے تھے، اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے، اسلام کی حفاظت کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے، اور اسلام کی تقویت کے لیے، اسلام کو آگے بڑھانے کے لیے، تو کیا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ قرآن مجید کی شان میں گستاخی کر رہے تھے؟ تو دیکھیں ان چیزوں کو اتنا اصل قرآن پاک جو ہے اس کا احترام، ہماری قرآن کلاس ہوتی ہے تو ہماری قرآن کلاس میں ایک آنٹی بتا رہی تھیں کہ جب وہ چھوٹی تھیں یا ینگ تھیں تو ان کے گھر میں جو قرآن پڑھا ہوتا تھا نا، وہ قرآن ان کا چھت کے قریب ایک شیلف لگا ہوتا تھا، اس کے اوپر قرآن پڑھا ہوتا تھا، جتنے بھی قرآن تھے، اور کبھی بھی سال اس قرآن کو کبھی کسی نے کھول کے نہیں دیکھا تھا، اور اس کا رسپیکٹ اس طرح کی جاتی تھی کہ اس کے جو چھت تھی نا اوپر، جس جگہ پہ وہ قرآن پڑھا ہوتا تھا، ہمارے گھر کی چھت کے اوپر، اس چھت کے اوپر بھی وہاں چھاپے رکھ دیے جاتے تھے، چھاپے ہوتے ہیں سوکھی لکڑیاں رکھ دی جاتی تھی کہ تاکہ اس کے اوپر چھت کے اوپر کسی کا پاؤں نہ آئے، اور کہتی تھی قرآن کا ہمارے گھر میں احترام اتنا کیا جاتا تھا، لیکن ہمارے گھر میں قرآن کے مطابق کوئی کام بھی نہیں ہوتا تھا، ایون ہمارے گھر میں کوئی نماز بھی نہیں پڑھتا تھا۔ یہ ان کے الفاظ تھے، اور باقی ان کے جو اتنی انہوں نے بات بتائی تھی کہ ہمارے گھر میں کوئی کام بھی قرآن کے احکامات کے مطابق نہیں ہوتا تھا، لیکن احترام کی یہ حالت تھی۔ تو آپ یہ بتائیں کہ قرآن پاک جو ہے وہ صرف احترام کرنے کی ہی کتاب ہے، اس کو عمل میں نہیں لایا جانا، اس کے اوپر اس کو پڑھنا نہیں ہے، اس کو سمجھنا نہیں ہے، اس کے اوپر عمل نہیں کرنا، اس کو پڑھنے اور نہ سمجھنے کی وجہ سے ہم لوگ جو ہیں وہ اتنی جہالت میں جا رہے ہیں، نہ صرف دین کی طرف سے جہالت میں جا رہے ہیں بلکہ دنیا کی طرف سے جہالت میں جا رہے ہیں۔ ہماری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز خدا را ہمارے دلوں میں قرآن کا ادب، قرآن کا احترام ساری دنیا کے لوگوں سے زیادہ بڑھ کے موجود ہے۔ ہم میں سے کوئی بھی مسلمان قطعی طور پہ قرآن کے ایک حرف یا ایک لفظ کی بھی گستاخی کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا، لیکن پلیز خدا را اس طرح تو نہ کریں، اس طرح کی حرکتیں نہ کریں کہ جو مسلمانوں میں انتشار کا باعث بنے، اور جب آپ دیکھیں گے نا کہ جو موب اکٹھا ہوا تھا، جن لوگوں نے ان کو پکڑوایا تھا، ان عالم کی بیوی کو اور ان کے 2 بیٹوں کو، تو اس موب میں اگر کتنے بندے ہوں گے، 500 ہوں گے، 600 ہوں گے، تو ان میں سے کتنے لوگ نماز پڑھتے تھے، اور کتنے لوگوں کو قرآن آتا تھا، اور کتنے لوگوں کو قرآن کا ترجمہ آتا تھا۔ جسٹ یہ اشتعال انگیزی ہے، اور جسٹ یہ تماشا لگانے کا ہم لوگوں نے ایک نیا بہانہ ڈھونڈا ہوا ہے کہ لوگوں کو پریشان کیا جائے، اور کسی بھی عالم دین کے، ہم پاکستان میں کم از کم ہم جتنے بھی فرقوں میں سے کوئی فرقہ لے لیں، کسی بھی فرقے کا کوئی شخص بھی ہم تصور بھی نہیں کر سکتے ہم قرآن پاک کے کسی لفظ کی گستاخی کرنے کا سوچ بھی سکیں۔
تو پلیز اس کے اوپر سوچیں، پلیز ان کے اوپر کیس کر دیا گیا ہے، اس کیس کو واپس لیں اور اس کیس کو سارے مل کے جائیں اور اس کو واپس کریں، اور تمام علماء سے درخواست ہے کہ وہ سارے ان عورت کا اور ان بچوں کا جو کر رہے تھے یہ اپنے گھر میں، وہ ان اوراق کو سنبھال رہے تھے، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب حضرت عثمان نے یہ کام کیا تو اگر وہ کر رہے تھے تو وہ کوئی گناہ کا کام نہیں کر رہے تھے. اگر کچھ لوگوں کے نزدیک وہ غلط کام ہے تو وہ آپ کے یہ سمجھیں کہ چلیں آپ زیادہ افضل کام کرتے ہیں تو وہ ذرا کم، آپ زیادہ بہت افضل لیول پہ آپ کا ایمان ہے تو چلیں آپ ان کا ایمان تھوڑا سا کم افضل لیول پہ کہہ لیں، لیکن آپ پلیز ایسے لوگوں کے اوپر بلیسفیمی کا اور پلیز ایسے لوگوں کے اوپر گستاخی قرآن کا یا توہین مذہب کے الزامات مت لگائیں، اور پلیز ان کے لیے کچھ بہتری کی کوشش کریں، اور آئندہ جو لوگ اس طرح کے ہیں ان سے بھی اپنے